الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں ذرا محبت سے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس رب لم یزل کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس عظیم الشان پروقار محفل ذکر میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول فرمائے، اور اللہ رب کائنات ہمیں اسی محبت، ذوق، شوق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ تا دم آخر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً ہم سبھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہماری یہ ساعتیں، گھڑیاں، لمحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذکر میں بسر ہو رہی ہیں، اور پھر یہ محفل بھی ایسی محفل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، اللہ کے مقرب بندے کہ جن پر اللہ رب کائنات کی رحمتیں ہمہ وقت برستی ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے، اور یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، جو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ رب کائنات کی رحمتوں سے، اللہ کی کرم نوازیوں سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو خود سے قریب کرنے کے لیے اپنے بندوں کو چند کام بتائے،
جن کے ذریعے جنہیں اختیار کر کے اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کاموں کو اختیار کیا وہ اللہ رب کائنات کے مقرب بندے بن گئے۔ وہ کام کیا ہیں؟ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی سے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ رب کائنات نے رحمان کے بندوں کے چند اوصاف یہاں ذکر کیے، وہ کام بتائے کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد بندہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اسے اللہ رب کائنات ایک خاص مقام عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اوصاف، وہ خصوصیات اللہ رب کریم نے یہاں ذکر کی، اور ان میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے، سب سے پہلا جو وصف ہے، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، تو وہ عاجزانہ طریقے سے چلا کرتے ہیں، اللہ کی دھرتی پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ چال میں نہیں چلتے۔ اب آپ ذی وقار یاد رکھیے گا، تکبر یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، اور جو اللہ کا بندہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب کائنات اس کے درجات کو مزید بلند فرما دیتا ہے، اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا، جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ عاجزی انکساری کا پیکر بن کر چلا کرتے ہیں، عاجزانہ چال میں چلتے ہیں، تکبرانہ چال میں نہیں چلتے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تکبر جو ہے یہ گفتگو میں بھی ہو سکتا ہے، رویے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ چال میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہر قسم کا تکبر اللہ رب کائنات کو ناپسند ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب تم زمین پر چلا کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرو، اکڑ کر نہ چلا کرو۔ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر جب چلا کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرو، عاجزی کے پیکر بن کر چلا کرو۔ یہ جو تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، متکبرانہ چال میں چلتے ہو، تو فرمایا کہ اس طرح چل کر نہ تو تم زمین کو پھاڑ دو گے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لو گے۔ بندے ہو، بندے بن کر بنو رہو، اور بندہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے اپنے بندوں کے جب اوصاف بیان فرمائے تو سب سے پہلا وصف ان کا بیان فرمایا کہ جب وہ اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں تو وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر چلا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، گویا ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انہیں دیکھتا ہے تو انہیں عاجزی اور انکساری کا پیکر دیکھا کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی گفتگو میں بھی تکبر نہیں ہوتا، بولنے میں بھی تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں بھی تکبر نہیں ہوتا۔
وہ تکبر سے دور رہنے والے ہوتے ہیں اور عاجزی انکساری کے پیکر بن کر اللہ کی دھرتی پر رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب جب اللہ کی دھرتی پہ چلنا ہے تو اباب ذی وقار یہ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب ان اوصاف کو وہ اختیار کرے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کا ذکر کر کے اللہ رب کائنات اپنے بندوں سے تقاضا کر رہا ہے کہ میرے بندے ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں پر عمل کر کے وہ میرے قرب کو حاصل کر لیں۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلے۔ جب زمین پر چلے تو انسان آپ کی ذات سے کسی جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کی دھرتی پہ اس طرح رہے کہ آپ کی ذات سے نہ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے نہ کسی جانور کو کوئی تکلیف پہنچے، الغرض اللہ کی کسی مخلوق کو بھی آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث مبارکہ بارہا بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ زبان سے جو ہے وہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا مطلب مفہوم یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی کو مکہ مار دینا ہے، کسی کو پریشان کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ رب کائنات کی ذات ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اللہ کی دھرتی پہ جب چلے تو عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر چلیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ اگر گاڑی ڈرائیو صحیح نہیں کر رہے، آپ کا جو ٹریک ہے آپ اس پہ نہیں چل رہے اور آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی جو روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں آپ کی ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نماز جمعہ کے لیے جب ہم مسجد نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے گاڑی پارک کرتے وقت احتیاط نہیں کی، گاڑی غلط پارک کر دی۔ جب آپ نے صحیح جگہ پر گاڑی پارک نہیں کی اور دوسرے لوگوں کو گاڑی نکالنے میں تکلیف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے گاڑی غلط پارک کر دی ہے اور آپ کے اس عمل سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی دھرتی پہ وہ رہتے ہیں عاجزی انکساری کا پیکر بن کر رہتے ہیں، ان کی ذات سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی اللہ کے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ذات سے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کو ان کی ذات سے نفع پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل اللہ، آپ انہیں دیکھیں، ان کی چال کو دیکھ لیں، ان کی گفتار کو دیکھ لیں، ان کے انداز کو دیکھ لیں، ان کے ملنے کے انداز کو دیکھیں، آپ کو یہ عاجزی اور انکساری کا پیکر نظر آئے گا۔ اور اللہ رب کائنات نے ان اہل اللہ کی اوصاف قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ یہی ہے رحمان کے بندے، یہی ہے اللہ کے برگزیدہ بندے کہ جنہوں نے ان باتوں پہ عمل کیا تو اللہ رب کائنات نے انہیں اپنے قرب سے نواز دیا، اللہ نے انہیں اپنے قرب سے نواز دیا۔ تو اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا
अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि ये रहमान के बंदे पहली इनकी सिफत ये है कि ये अल्लाह की धरती पे आजिजी और इंकिसारी का पैकर बनकर चला करते हैं। और फिर आगे अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये रहमान के बंदे, ये अल्लाह के वली, फरमाया इनकी दूसरी सिफत ये है, इनका दूसरा वसफ ये है कि जब कोई जाहिल इंसान जिसे तर्ज गुफ्तगू नहीं आता, जिसे बात करने का तरीका और सलीका नहीं है, जाहिल इंसान, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब कोई जाहिल इंसान उसका इनके साथ वास्ता पड़ जाता है, जो गुफ्तगू के आदाब से नाशना है, बात करने का ढंग नहीं है, सलीका नहीं है, बात बात पर गाली देता है, उलझ जाता है, बदतमीज है, बेअदब है, फरमाया कि जब ऐसा कोई जाहिल इंसान इनके साथ उलझ जाता है तो फरमाया कि ये उसके साथ उलझते नहीं है, ये उसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं देते। फरमाया इनकी एक सिफत ये है, इनका एक वसफ ये है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये उस पर भी सलामती भेजते हैं, ये उसे सलाम कर देते हैं, उसे दुआएं देते हैं, ये आजिज़ी इंकिसारी का पैकर बनते हैं, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मानों में मुती और फरमाबरदार हुआ करते हैं। ये उनके नक्शे कदम पर चलने वाले होते हैं कि जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की गलियों में उन्हें हिदायत का पैगाम सुना रहे थे, अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तो उन लोगों ने माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी बोला, पत्थर भी मारे, इल्जाम भी लगाए, सब कुछ किया। फरमाया कि ये जो रहमान के बंदे हैं, इनका एक वस्फ ये है कि जब कोई इन्हें तंग करता है तो ये पलटकर उसे तंग नहीं करते, जब कोई इनसे उलझता है तो ये पलटकर उससे उलझते नहीं है। क़ालू सलामा, जब कोई इन्हें तंग करता है, उलझता है, तो फरमाया कि ये अल्लाह के मुकर्रबीन उसे भी दुआएं देने वाले हुआ करते हैं, ये उस पर भी सलामती भेजा करते हैं। क़ालू सलामा, कोई नादा इनके साथ उलझ जाता है और फजूल बकवास करता है, क्योंकि इनके पास इतना वक्त नहीं है फजूल बातों में पड़े, इनका मिशन बहुत बड़ा होता है, इनका टारगेट बहुत बड़ा होता है, इन्हें अल्लाह से लौ लगी होती है, ये तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने में लगे होते हैं, ये अपना एक लम्हा जाया नहीं करते, अपने सारे लम्हात अल्लाह के जिक्र में बसर करते हैं या अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने में सर्व करते हैं। तो फरमाया कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब कोई नादा जिसे गुफ्तगू करने का पता ना हो, सलीका ना हो, जो गुफ्तगू के आदाब न जानता हो, फरमाया जब वो इनके साथ उलझता है तो ये पलटकर उलझते नहीं हैं, बल्कि क़ालू सलामा, उस पर सलाम भेज देते हैं, सलाम भेज देते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, हमारे मुआशरे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं कि बंदा उनसे गुफ्तगू करना नहीं चाहता, बंदा चाहता ही नहीं कि इनके साथ कोई वास्ता पड़े, मैं इनसे कोई बात करूं, मैं इनसे गुफ्तगू करूं। ऐसे लोग भी होते हैं और उनसे बात महज मजबूरी की बिना पे की जा रही होती है, मजबूरी होती है उनसे बात करना। अब अगर कोई बॉस है, अब उसका अखलाक ऐसा है कि बात बात पर लड़ता है, बात बात पर जो है वो ताने मारता है, तो अब जो उनके पास काम कर रहा है उस बॉस के पास की मजबूरी है। तो बसा औकात ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो जिनसे लोग बात करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी के तहत बात कर रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इंसान का अच्छा अखलाक जो है वो उसे मरने के बाद भी लोगों में जिंदा रखता है। इंसान का अच्छा अखलाक जो है उसे मरने के बाद भी लोगों में जिंदा रखता है। दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका अच्छा अखलाक, उसका अच्छा रवैया उसे लोगों में जिंदा रखता है। फरमाया कि ये
اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ اخلاق حسنہ کے پیکر ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ ایک جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ حدیث کا مفہوم ہے، جب وہ جنازہ گزرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجات پانے والا ہے یا نجات دینے والا ہے، یعنی لوگوں نے اس سے نجات پا لی۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ تھا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا اب یہ جا رہا ہے دنیا سے، گویا کہ اس نے دنیا کی الجھنوں سے نجات حاصل کر لی ہے، نجات پا لی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بد اخلاق تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، تو فرمایا کہ ایسے شخص سے پھر لوگ بیزار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بد اخلاق تھا تو لوگوں نے اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کی یہاں ایک صفت یہ بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہل انسان ان سے الجھتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ قالوا سلاما کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کا تیسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا کہ یہ اللہ کے مقرب بندے، فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ یہ اپنی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان کی راتیں بستروں پر بسر نہیں ہوتی۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی دو جو صفتیں اللہ رب کائنات نے یہاں اپنے بندوں کی بیان فرمائی، ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے کہ آپ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کا پیکر بن کر چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل انسان ان کے ساتھ الجھتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ تو پہلے دو وصف جو ہیں ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور اب یہاں تیسرا وصف اللہ رب کائنات نے ذکر کیا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ بندوں کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہے، وہ دو چیزیں بیان فرمائی کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کا پیکر بن کر چلتے ہیں، ان کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ اسے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ اب یہ تو ایک پہلو ہو گیا، اللہ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہوتا ہے؟ یہ اہل اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب کائنات نے اب تیسرے وصف میں اسے بیان فرما دیا۔ فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اگر تعلق باللہ کی بات کریں تو فرمایا کہ یہ ساری راتیں اپنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے قیام کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے گزار دیا کرتے ہیں۔ بندوں کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ بندوں کو ان کی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، سراسر فائدہ ہی فائدہ۔ یہ تو تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ جو تعلق باللہ کی بات ہے تو فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں یہ سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اب باب ذی وقار ایک اور مقام پہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوا کرتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں رات آتی ہے تو بے درد بھی سوتا ہے، درد مند بھی سوتا ہے، بے درد بھی سوتا ہے، درد مند بھی سوتا ہے۔ وہ پنجابی کا شعر ہے کہ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے۔ کہتے ہیں جب رات آتی ہے نا تو ساری اللہ کی مخلوق، اللہ کے سارے بندے سو جاتے ہیں۔ اس میں درد مند بھی سوتا ہے، بے درد بھی سوتا ہے، اور بے درد اس طرح سوتا ہے کہ ساری رات غفلت میں سویا رہتا ہے، فجر بھی نکل جاتی ہے، فجر میں بھی نہیں اڑتا۔ اور فرمایا کہ ایک وہ ہے جو درد مند ہے، جن کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، جن کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، تو یہ جو درد مند ہوتے ہیں، فرمایا جب رات کا یہ آخری پہر آتا ہے، یار کی میٹھی آواز ان کے کانوں میں رس ڈولتی ہے کہ اے میرے محبوب بندے کب تک سوتا رہے گا؟ اب تو ساری مخلوق سو گئی ہے، اٹھ جا، میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا، میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا تاکہ ہم چند باتیں کر لیں۔ تو اباب ذی وقار جب رات کا یہ آخری پہر آتا ہے تو درد مند جو ہوتے ہیں، جن کی اللہ سے لو لگی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے پہلو بستروں سے جدا کر لیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہا کرتے ہیں۔ جب رات کا یہ آخری پہر آتا ہے تو یہ اللہ کے بندے اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب یہ راتیں اپنی بسر کرتے ہیں سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، تو رات میں نمازیں کون سی فرض ہیں؟ ایک تو مغرب کی نماز ہے، اور رات میں وہ تو ایک عشاء کی نماز ہے۔ مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو بندے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نوافل کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اور اباب ذی وقار یہ حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کر کے میرے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، میرے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اور جب میرے قرب کو پا لیتا ہے میرے سے اس کی قربتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب میں اسے اپنا مقرب ٹھہرا دیتا ہوں، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو پھر انعام کے طور پر، ثمر کے طور پر میں اسے کیا دیتا ہوں؟ فرمایا کنت سماعہ الذی یسمع بہ، فرمایا کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ اباب ذی وقار یہ حدیث بارہا بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ جو یہ فرما رہا ہے، یہ اپنے بندوں کو انعام کے طور پر یہ چیز عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ قربتوں کے بعد یہ اللہ نے صلہ عطا فرمایا ہے، یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ مولا کیا انعام ہے؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔
अब यहां समझने की बात यह है कि अगर बंदा जिस तरह पहले सुनता था अब भी उसी तरह सुनता है, जिस तरह पहले देखता था अब भी अगर उसी तरह देखता है, तो अहबाबे ज़ी वकार फिर ये इनाम कैसा हुआ? ये फिर इनाम कैसा हुआ? ये फिर समर कैसा हुआ? देखता तो पहले भी था, सुनता तो पहले भी था, बोलता तो पहले भी था। जब अल्लाह ने अपना कुर्ब अता फरमाया, नवाफल की कसरत की, नवाफल की कसरत करके अल्लाह का जब कुर्ब अता मिल गया, तो अल्लाह रब्बे कायनात ने इनाम के तौर पर, समर के तौर पर फरमाया कि अब मैं इसके कान बन गया हूं जिससे ये सुनता है, मैं इसकी जबान बन गया हूं जिससे ये बोलता है, मैं इसकी आंखें बन गया हूं जिससे ये देखता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे पहले देखता था अब भी ऐसे ही देख रहा है, जैसे पहले सुन रहा था ऐसे अब सुन रहा है, तो फिर ये इनाम कैसा हुआ? फिर ये समर कैसा हुआ? इसका मतलब यह है कि कुर्बतों से पहले का देखना कुछ और था, कुर्बतों के बाद का देखना अब कुछ और है। कुर्बतों से पहले का बोलना कुछ और था, अब कुर्बतों के बाद का बोलना कुछ और है। कुर्बतों से पहले का देखना कुछ और था, अब का देखना कुछ और है। अब एक और सवाल ज़हनों में आता है कि मौला जिस तरह इनकी दो आंखें हैं इसी तरह हमारी भी दो आंखें हैं, जिस तरह इनकी जुबान है इस तरह हमारी भी जुबान है, जिस तरह इनके दो कान हैं फरमाया इसी तरह हमारे भी दो कान हैं। तो मौला ये बज़ाहिर तो हमारी तरह के लगते हैं, ये दिखने में तो हमारी तरह के हैं, जो कान इनके पास है वही कान हमारे पास है, जो आंखें इनके पास हैं वही आंखें हमारे पास हैं, जिस तरह की जुबान इनके पास है उसी तरह की जुबान तो हमारे पास है। लेकिन मौला फिर ये खास कैसे हो गए? फिर ये मुमताज कैसे हो गए? तो फरमाया, ए बंदो, इन्होंने मेरी कुर्बत को हासिल कर लिया है, इन्होंने मेरी इबादत की कसरत करके, कि जब रात आती है तो बेदर्द भी सोता है और दर्दमंद भी सोता है। बेदर्द सारी रात गफलत की नींद सोता है, और जो दर्दमंद होता है, जिसकी यार से लौ लगी होती है, जब रात का आखिरी पहर आता है वो उठ खड़ा होता है, यार की मीठी आवाज उसके कानों में रस घोलती है कि ए मेरे प्यारे बंदे उठ जा, सारे बंदे सो गए, सारी मखलूक सो गई, तू उठ जा, हमारी बारगाह में खड़े हो जा, हमारी बारगाह में खड़े होकर तू रुकू और सुजूद की कसरत कर, ताकि हम तुझे अपना मुकर्रब बंदा बना ले। यही वस अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया कि ये जो अल्लाह के बंदे हुआ करते हैं, फरमाया कि ये आम नहीं होते, इनकी पहलू जो है वो बिस्तरों से जुदा हुआ करते हैं, इनकी सारी रातें अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हुए, कयाम करते हुए बसर हुआ करती हैं। और जब नवाफिल की कसरत करते हैं तो अल्लाह रब्बे कायनात नवाफिल की कसरत करने पर इन्हें अपना खास कुर्ब अता फरमाता है, और जब खास कुर्ब अता फरमाता है तो फिर इनाम के तौर पर, सिले के तौर पर, समर के तौर पर फरमाता है, कुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, फरमाया कि जब मैं इन्हें अपना खास कुर्ब अता करता हूं तो फिर इनाम के तौर पर जो इन्हें चीज अता फरमाता हूं, फरमाया कि मैं इनके कान बन जाता हूं जिससे ये सुना करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर इनका सुनना पहले जैसा हो, जैसा पहले सुनते थे अब भी ऐसा सुनते हैं, जैसे पहले देखते थे अब भी ऐसा देखते हैं,
जैसे पहले बोलते थे अब भी ऐसा बोलते हैं, तो अहबाबे ज़ी वकार फिर ये इनाम कैसा हुआ? फिर ये इनाम कैसा हुआ? अल्लाह ने कुर्ब अता फरमाया, कुर्ब अता फरमाने के बाद फिर इनाम के तौर पर, सिले के तौर पर जो बात इरशाद फरमाई वो ये है कि कुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्माउ बिही, कि मैं इनाम के तौर पर, सिले के तौर पर इन्हें ये अता फरमा रहा हूं कि मैं इनके कान बन जाता हूं जिससे ये सुना करते हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह का कुर्ब मिलने से पहले का देखना कुछ और था, अल्लाह का कुर्ब मिल जाने के बाद का देखना कुछ और है। अल्लाह का कुर्ब पाने से पहले का बोलना कुछ और था, जब अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया तो अब का बोलना कुछ और है। पहले का सुनना कुछ और था, अब का सुनना कुछ और है। ऐ बारी ताला, ये तेरे खास बंदे, ये दिखने में तो हमारी तरह के लगते हैं मौला, जिस तरह इनकी जुबान इसी तरह हमारी जुबान है, जिस तरह इनकी आंखें मौला इसी तरह की तो हमारे पास भी दो आंखें हैं मौला। ये भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ये भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ये भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं मौला। बज़ाहिर देखने में तो ये हमारी तरह के लगते हैं। रब फरमाता है नहीं नहीं, इन्हें मैंने अपना कुर्ब अता फरमाया और इनाम के तौर पर जो चीज अता फरमाई वो ये अता फरमाई कि अब कान इनके हैं, सुनना इनका नहीं, सुनना अल्लाह का है। आंखें इनकी है, देखना अल्लाह का है। जुबान इनकी है, बोलना अल्लाह का है। यही चीज इन्हें तुमसे मुमताज करती है कि इनका कुर्ब अल्लाह से है। तो जब अल्लाह से कुर्ब इतना खास है तो अल्लाह के ये खास बंदे हुए, इनका बोलना भी तुमसे जुदा है, इनका देखना भी तुमसे जुदा है, इनका सुनना भी तुमसे जुदा है। अब ये देखते हैं तो अल्लाह के नूर से देखते हैं, ये बोलते हैं तो अल्लाह के नूर से बोलते हैं, ये देखते हैं तो अल्लाह के नूर से, ये सुनते हैं तो अल्लाह के नूर से। जब इन्होंने मेरा कुर्ब पा लिया तो गोया ये सिफाते इलाहिया के मजहर बन गए। जब इन्होंने मेरा कुर्ब पा लिया तो अब ये सिफाते इलाहिया के मजहर बन गए। अब आबे ज़ी वकार, अब आखिरी बात बड़ी शानदार है। अल्लाह रब्बे कायनात ने इन अहलुल्लाह के बारे में हदीस कुदसी अर्ज कर रहा हूं, जो फरमाया कि आखिरी बात, सबको अल्लाह देता है, ये सभी का यकीन है, ईमान है, सबको अल्लाह देता है। अब इनकी शान क्या है? इनकी शान में क्या फरमाया? फरमाया कि मैं सबका पालनहार, मैं सबका खालिक, मैं सबका मालिक, मैं सभी को मैं देता हूं, जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं देने में ताखीर करूं, चूंकि खालिक मैं हूं, पालनहार मैं हूं, मालिक मैं हूं। लेकिन इनकी शान, इन्हें अल्लाह ने मुमताज कैसे किया, इन्हें इम्तियाजी शान क्या था फरमाई? अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया व इन सालनी लउतियन्नहु, फरमाया सभी को मैं देता हूं, तुम मुझसे मांगो मैं दूं या ना दूं, किसी को जल्दी दे दूं, किसी को ताखीर से दूं। फरमाया सुनो, तुम्हें भी मैं देता हूं, इन्हें भी मैं देता हूं, लेकिन फर्क यह है कि तुम्हें दूं तो ताखीर से दूं, मैं मालिक हूं, मैं खालिक हूं। लेकिन जब फरमाया ये मांगते हैं, जब ये सवाल करते हैं व इंसानी लउतियन्नहु, कि जब ये मुझसे सवाल करते हैं तो मैं जरूर बिल जरूर इन्हें अता फरमा देता हूं। जब ये मांगते हैं तो फिर ताखीर नहीं होती। जब ये अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, जब इनके दर पर कोई आता है, साइल बनकर आता है, देता अल्लाह ही है। लेकिन जब कोई अहलुल्लाह के पास आता है, चूंकि ये अल्लाह के खास होते हैं, तो अहबाबे ज़ी वकार जब ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह फिर इनके उठे हुए हाथों की लाज रखते हुए अता फरमा देता है। हम कब कहते हैं कि अहलुल्लाह देते हैं? देता तो अल्लाह ही है, बस ये कहते हैं जरा खासों के पास आ जाओ, जरा मुकर्रबीन के पास आ जाओ। एक तुम मांगते हो, जरा इनके पास आकर मांगो, जरा एक तुम मांगते हो, तुम खलवतों में मांगते हो। अरे नादा आओ,
ان کے دربار میں بیٹھ کر ذرا ان سے عرض کر کے دیکھو کیسے بگڑی بنتی ہے۔ تو اباب ذی وقار یہ اللہ کے خاص بندے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پہلی دو صفتیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، فرمایا کہ یہ عاجزی انکساری کا پیکر بن کر زمین پر چلا کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جب کوئی جاہل انسان ان سے بلا وجہ بحث کرتا ہے تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، وہ الجھتا ہے، وہ الجھتا ہے کیونکہ وہ ان کی شان کو نہیں پہچانتا۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، جبریل آ گئے، باری تعالیٰ پیارے آقا کی بارگاہ میں، اے پیارے آقا آپ حکم دیں ہم پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جبریل ایسا کر دو، آقا کریم نے فرمایا یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے اس لیے یہ کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ناشنا ہے، یہ جاہل ہے، یہ لا علم ہے، یہ ناداں ہے۔ یہ اللہ کے ولی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان سے آ کر الجھتا ہے تو یہ الجھتے نہیں بلکہ قالوا سلاما، یہ اس کے لیے بھی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو پہلی دو صفتیں وہ ذکر کی جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور پھر آگے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک تو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق بتایا، آؤ ان کا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ساری راتیں یہ اللہ کی بارگاہ میں، پوری راتیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزار دیا کرتے ہیں۔ اور قربان جاؤں آگے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کیا شان ان کی، حقوق العباد میں بھی پورے، کسی کی ذات کو کوئی ان سے نقصان نہیں پہنچتا، نفع ہی نفع پہنچتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا کہ فرائض تو فرائض، نوافل کی بھی کثرت کرنے والے، اس کے باوجود اللہ اکبر، ورع کا عالم کیا ہے، تقوی کا عالم کیا ہے، خوف خدا کا عالم کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس کے باوجود یہ اللہ کی بارگاہ سے میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ اتنا مقام اور مرتبہ ملنے کے بعد، اتنے بڑے مقام مرتبے پہ فائز ہونے کے بعد، حقوق العباد میں بھی پورے، اور حقوق اللہ میں ان کی شان یہ کہ پوری راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزار دیں، اور پھر خوف خدا کا یہ عالم کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اے باری تعالی جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ خوف خدا سے روتے بھی ہیں، آنکھیں ہما وقت جب گفتگو فرماتے ہیں آنکھیں خوف خدا سے نم ہو جاتی ہے، خوف خدا سے خود روتے ہیں، جو ان کے پاس آ جاتا ہے اسے بھی خوف خدا میں رونے والا بنا دیتے ہیں۔ اور احباب ذی وقار یہی حقیقی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ کے خوف میں رونے والا ہو، قبر کی فکر پیدا ہو جائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کا آج یہاں حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج جس مقصد کے لیے ہم اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔